فعل. تو فعل وہ کلمہ ہے جس میں کام کا مفہوم زمانے کے ساتھ موجود ہو. 3 زمانوں کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل ماضی اور دوسری ہے فعل مضارع. فعل ماضی میں زمانہ ماضی کور ہو جائے گا اور فعل مضارع میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کور ہوں گے. تو سٹارٹ ہم لیتے ہیں جی فعل ماضی سے. جانا مصدر سے، مصدر کے معنی ہوتے ہیں کام کا نام. جانا ایک کام کا نام ہے، آنا ایک کام کا نام ہے. فعل ماضی کی گردان کرے. تو میں آپ کے سامنے گردان کرنے لگا ہوں اردو زبان میں. پہلے وہ گیا وہ گئے، کیونکہ اردو میں مثنیٰ نہیں ہے. وہ گئی وہ گئیں، تو گیا تم گئے، تو گئی تم گئیں، میں گیا ہم گئے، میں گئی ہم گئیں. اچھا، بعض اوقات گردان میں ہم مذکر مؤنث کا فرق بھی نہیں کرتے. مثلا میں کہتا ہوں جی مارنا مصدر سے گردان کرتا ہوں میں آپ کے سامنے. اس نے مارا انہوں نے مارا، مؤنث میں بھی یہی اس نے مارا انہوں نے مارا. تو گویا اس نے مارا انہوں نے مارا، تو نے مارا تم نے مارا، میں نے مارا ہم نے مارا. تو جس میں نے آ جاتا ہے نا اس کے ساتھ ایسے جملے بنتے ہیں. گردان کیا ہے؟ جملوں کا مجموعہ. کتنے جملوں کا مجموعہ؟ جس زبان میں آپ گردان کر رہے ہیں اس زبان میں استعمال ہونے والے پروناؤنز کی تعداد جتنی ہے اتنے جملے. اب تیسرا سوال، یہ جملے بنیں گے کیسے؟ تینوں قسم کے پروناؤنز ان کو مذکر مؤنث واحد جمع استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیں. انگریزی میں گردان جو ہے اسے کنجوگیشن کہتے ہیں اور مصدر جو ہے اس کو انفینیٹیو کہا جاتا ہے. جانا کی انگریزی ہے ٹو گو. میں جانا چاہتا ہوں، I want to go. انگریز جو ہے وہ فرسٹ پرسن کو پرائرٹی دیتا ہے تو ہم فرسٹ پرسن سے شروع کریں گے. فرسٹ پرسن کے لیے سنگولر آئی، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آئی، اور پلورل وی، مذکر مؤنث دونوں کے لیے وی. لہذا 2 جملے بنیں گے، I went we went. سیکنڈ پرسن پہ آئیں. سیکنڈ پرسن سنگولر ہو، پلورل ہو، میسکلین ہو، فیمنن ہو، سب کے لیے یو وینٹ. تھرڈ پرسن کی طرف آ جائیں. ہی وینٹ دے وینٹ، شی وینٹ دے وینٹ، اور اٹ وینٹ. یہ انگریزی گردان تھی. گردان اصل میں فارسی کا لفظ ہے. عربی میں گردان کو کہتے ہیں تصریف. تصریف الفعلی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. تصریف الفعلی، فعل کی گردان. مصدر عربی میں بھی مصدر کہلاتا ہے. جانا، اس کے لیے عربی میں مصدر کیا استعمال ہوتا ہے وہ مصدر ہمیں ملے گا ڈکشنری سے. میں نے کہا گیا. گیا کے کتنے حروف ہیں ذرا نوٹ کریں؟ 1 2 3. اچھا جی، میں نے کہا بیٹھا. 1 2. ٹھے کو ایک ہی کریں یا ٹے اور ہے کی بنی ٹھے تو 2 کر لیں گے. 5. ہنسا کتنے؟ 1 2 3 4. اب یہ جو آپ نے لفظ بنائے نا مصدر سے ماضی میں، ان میں حروف کوئی فکس نہیں تھے. سیم انگریزی میں ٹو گو کے لیے جو آپ نے ماضی کا لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ وینٹ. 1 2 3 4. بیٹھنے کے لیے ماضی میں سیٹ. 1 2 3. ہنسا کے لیے انگریزی میں لافٹ. 1 2 3 4 5 6 7. عربی زبان میں جو بھی مصدر ہوگا اس سے جو بھی آپ ماضی کا لفظ بنائیں گے نا ان لیٹرز کی تعداد 3 ہی ہوگی. گیا کے لیے عرب جو 3 لیٹرز استعمال کرتا ہے نا وہ ہیں دی، زال، ہا اور با. 3 روٹ لیٹرز. بیٹھنے کے لیے عرب جو 3 روٹ لیٹرز استعمال کرتا ہے وہ ہیں جیم، لام اور سین. ہنسنے کے لیے عرب جو 3 روٹ لیٹرز استعمال کرتا ہے وہ ہیں ضاد، ہا اور کاف. ابھی ہم نے روٹ لیٹرز یعنی جو سپیلنگز ہیں نا وہ رکھ رہے ہیں. اب جو ہم نے اردو میں پہلا جملہ بنایا ہے وہ گیا. انگریزی میں پہلا جملہ کیا بنا؟ ہی وینٹ، اس کے ایکولنٹ. اب ان دونوں جملوں کی عربی ہم نے کرنی ہے. اب پہلی گردان میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں عربی زبان کی جانا مصدر سے. تھرڈ پرسن انگریزی میں ہوتا ہے، اردو میں اور عربی میں اس کے لیے غائب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سیکنڈ پرسن کی طرف آئیں گے ہم. اس میں بھی ہمیں مذکر اور مؤنث کے لیے جملے ملیں گے، واحد مثنیٰ جمع کے لیے جملے ملیں گے. اور سیکنڈ پرسن کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حاضر کا ہوتا ہے یا مخاطب کا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آخر میں ہوگا ہمارا فرسٹ پرسن. عربی میں متکلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتے ہیں. اور گردان کرتے ہی عربی زبان میں آپ کا جملہ فعلیہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا ساتھ ہی. وہی 3 روٹ لیٹرز جو جانے کے لیے ہیں زال، ہا، با، وہ میں پہلے خانے میں کاپی کروں گا. اب کچھ پیٹ رولز ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں. 3 روٹ لیٹرز جب آپ پہلے خانے میں لکھیں گے اور ماضی کی گردان کرنے لگے ہیں تو جو آخری روٹ لیٹر ہے نا اس پہ آنکھیں بند کر کے زبر لگا دیجئے گا. اگر تو آپ فیل کر رہے ہیں ایکٹیو وائس تو ایکٹیو وائس کے لیے جو پہلا حرف ہوتا ہے نا اس پر بھی ہمیشہ زبر آئے گی. درمیان والے حرف کی حرکت جو ہے نا اس میں ہم عرب کے محتاج ہوتے ہیں کہ وہ درمیان والے حرف کی حرکت کو کیا پڑھتا ہے. تو عرب سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ زال، ہا، با جب جانے کے لیے استعمال کرتا ہے نا تو درمیان والے حرف پر بھی وہ زبر ہی پڑتا ہے. تو ذہبہ آپ کا لفظ بن گیا اور یہ ذہبہ جو ہے نا
یہ آپ کا پہلا جملہ فعلیہ بن گیا۔ اب یہاں پر آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ وہاں تو ہمیں وہ بھی نظر آ رہا ہے جس کی انگریزی ہی ہے، لیکن عربی میں حالانکہ ان کے لیے ہوا کا لفظ موجود ہے، ہوا اس میں، اگر میں شروع میں لگا دوں ہوا تو مجھے بتائیے وہ جملہ فعلیہ بنے گا؟ سٹارٹ ہی اسم سے ہو رہا ہے۔ جملہ فعلیہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کہیں چلیں اس کے بعد میں لگا دیں۔ عرب جب پہلا جملہ بناتا ہے نا وہ کہتا ہے یہ جو ہوا ہے نا یہ اس کے اندر ہے۔ عربی میں اگلا جملہ بن رہا ہے وہ دونوں گئے، اسی طرح زال ہابا میں نے کاپی کیا، حرکات سمیت پہلا لفظ میں نے کاپی کر لیا۔ اب اگر میں یہ کہوں جی وہ جو ہما ہے وہ اس کے اندر ہے تو وہ کہیں گے اب اتنے بھی بیوقوف نہیں ہے۔ اب جو ہما ہے نا، ہما، عرب اس ہما کو ایک الف کے ساتھ شو کرتا ہے۔ ذہبا ذہبا، یہ الف بتا رہا ہے کہ اب وہ دونوں گئے، وہ گئے، تو وہی 3 روٹ لیٹرز حرکات سمیت میں کاپی کر لوں گا۔ ہم کو شو کرنے لگا ہوں کہ ہم کو کیسے شو کرنا ہے۔ عرب جو ہے واو لگاتا ہے اور واو کی پسندیدہ حرکت بھی پیچھے دے دیتا ہے، ذہبو، یہ واو بتائے گا کہ ہم گئے۔ اور فعل ماضی کا جب بھی آپ نے یہ تیسرا جملہ لکھنا ہے نا تو واو کے بعد ایک الف ایڈ کرنا ہے، جی وہ گئی، تو جو وہ گیا تھا اس کو ہی ہم نے مؤنث بنانا ہے، تو ذہبا میں نے کاپی کیا۔ مسلم کی مؤنث ہم نے کیسے بنائی تھی؟ مسلمہ، گولتا لگائی تھی نا، گولتا اس میں لگتی ہے، گولتا کبھی فعل میں نہیں لگتی۔ فعل ماضی میں آپ نے گولتا کی بجائے نا لمبی تا لگا دینی ہے بس، ذہبت۔ اب شی کہاں ہے؟ شی اس کے اندر ہے، وہ 2 مؤنث کہیں، تو پہلے ایک مؤنث کو کاپی کر لیں جی ہم، وہ 2 ہما ہی ہے نا، ہما کو الف سے شو کیا جاتا ہے اور الف کے پہلے ہمیشہ زبر حرکت ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے، تو سکون کو زبر کے ساتھ چینج کر دیں تو یہ بن گیا جی ذہبتا۔ چھٹے جملے کی طرف جو کہ بہت اہم ہے اور یہ ہے وہ سب گئیں۔ چھٹا جملہ آپ نے جب بھی بنانا ہے نا اس کا آسان سا فارمولہ دینے لگا ہوں آپ کو کہ پہلا والا لفظ کاپی کر لیں، کاپی کرنے کے بعد جو آخری حرف ہے نا اس کو کریں ساکن، تو جو بھی لفظ بنانا اس لفظ کی کرائیں فوٹو کاپیز اور باقی جتنے بھی جملے ہیں نا سب جگہ پہ پیسٹ کر دیں۔ یہ چھٹا جملہ ہننا والا ہے نا، ہننا، یہ جو نا ہے نا، نون زبر نا، وہ لکھ دیں، یہ بتائے گا کہ ہننا گئی ہیں۔ سیکنڈ پرسن میں کیا ہے آپ کے سامنے دیکھیں، انت ہے، انت ہے، انتما، انتم، ان تینوں میں کامن کیا ہے؟ ان نکال دیں، کیا بچا؟ تا تما تم، وہ جو تا تما تم بچا ہے نا ان کے ساتھ لگا دیں۔ انتی، انتما، انتنا، ان میں بھی ان ہی کامن ہے، ان ہٹائیں تو کیا بچا؟ تا بتائے گا تو نے کیا ہے، تما بتائے گا تم دونوں نے کیا ہے، تم بتائے گا تم سب نے کیا ہے، تی بتائے گا تم مؤنث نے کیا ہے، تما بتائے گا تم 2 مؤنث نے کیا ہے، اور تننا بتائے گا تم سب مؤنث نے کیا۔ اب رہ گیا جی میں اور ہم۔ انا اور نحنو کے لیے اب ہم کیا لگائیں گے؟ ذرا تھوڑا سا پہلے کالم پر غور کیجئے، جو پہلا کالم بنا ہے واحد والا، پہلا لفظ تھا ذہبا، وداؤٹ تا، یہاں پر تا آ گئی ساکن ہو کے، یہاں بھی تا آئی زبر کے ساتھ، یہاں بھی تا آئی لیکن زیر کے ساتھ۔ اب دیکھیں تا کا کیا رہ گیا؟ پیش رہ گیا، وہ یہاں لگا دیں۔ اچھا، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے ذہب ذہب والا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ نون زبر نا سے شروع ہوا تھا نا، نون زبر نا پہ ختم کر دیں، لیکن دونوں ایک جیسے نہ ہو، فرق کر لیں، اس طرح لمبا کر کے لکھ دیں سے ذہب نا، ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔